اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یشاء یذہبکم ایہا الناس ویاتی بآخرین وکان اللہ علی ذالک قدیرا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 133 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دو گے، اپنی من مانی کرو گے، اپنی خواہشات پر عمل کر کے خوش ہو جاؤ گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، احکامات کو اپنے ہاں دوسرے نمبر پہ رکھو گے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ زلزلے بھیجے، آسمانی عذاب بھیجے، یا زمین میں دھسا دے، یا پھر تمہیں ختم کر کے، تباہ کر کے دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان یشاء، اگر اللہ چاہے۔ ان یشاء کا مطلب اگر وہ چاہے، وہ مین اللہ۔ اگر اللہ چاہے یذہبکم، تو تمہیں لے جائے، تمہیں یذہب لے جائے، تو تمہیں لے جائے کا مطلب ہے تمہیں فنا کر دے، تباہ کر دے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، تمہیں تباہ کر دے، تمہیں لے جائے دنیا سے۔ ایھا الناس، اے لوگو، اللہ فرماتا ہے اے لوگو، اگر چاہے اللہ تو تمہیں لے جائے دنیا سے، فنا کر دے، تمہیں تباہ کر دے۔ ویاتی، اور لے آئے، بآخرین، دوسرے لوگوں کو، یعنی اور دنیا میں دوسرے لوگوں کو لے آئے، تمہیں تباہ کر دے، دوسرے لوگوں کو لے آئے جو تم سے اچھے ہوں گے۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے علی ذالک، اس پر، قدیرہ، قادر، اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین وکان اللہ علی ذالک قدیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں تباہ کر دے، فنا کر دے، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے، دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ دیکھیں، جب لوگ دین حق سے منہ پھیر لیتے ہیں تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اللہ پھر اور لوگوں کو لے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سورہ محمد میں بھی اسی طرح کی بات موجود ہے کہ اگر تم منہ پھیر لوگے اللہ کے احکامات سے تو اللہ تعالیٰ اور لوگ لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کے حکم پر چلنے والے ہوں گے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 کے آخر میں ارشاد ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، یستبدل، تو بدل دے گا، قومن، دوسری قوم کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، غیرکم، جو دوسرے ہوں گے، ثم، پھر، لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور اگر تم پھر جاؤ، یعنی اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دو، تو اللہ بدل دے گا، تمہارے سوا اور لوگ لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو بتایا گیا ہے کہ اللہ کو پوری قدرت ہے، تم کو بدل کر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ لے آئے جو تم سے اچھے ہوں گے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، تمہاری نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، تم سب مر جاؤ گے، اللہ مالک ہے، اللہ کو موت نہیں ہے، اس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ ہی وارث ہے ہر چیز کا، زمین اسی کی ہے، آسمان اسی کے ہیں،
ہر شے اسی کی ہے، تو یہ تمہارا گھمنڈ اور فخر و غرور اور تکبر کس چیز کا ہے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو اور عزت دنیا اور آخرت میں کمانا چاہتے ہو تو پھر اطاعت الہی کرو، عبادت الہی کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کے دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لو۔ یاد رکھو، نافرمان ہونا، بد کردار ہونا، گناہوں میں مبتلا ہو کر فخر کرنا، نیک لوگوں کا مذاق اڑانا، احکام الہی پر عمل کرنے کو ایک طرف رکھ کر مغربی طرز زندگی کو اپنانا، یہ دعوت دیتا ہے کہ اب زمین پر اللہ تبدیلی ضرور لائے گا۔ ان لوگوں کو فنا کر کے اللہ اور لوگ لائے گا جو فرما بردار ہوں گے۔ اسلامی ملکوں میں بھی دیکھ لیں، اور خاص کر جو آج کل کے جدید مسلمان ہیں، ان میں تو ایسے گناہ موجود ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں اور ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کل کسی کو قتل کرانا ہو، دیکھ لیں مسلمانوں میں، کسی اسلامی ملک میں دیکھ لیں، کسی کو قتل کرانا ہو، چند ٹکوں کے عوض جو ہے اس کو قتل کرا دیتے ہیں۔ اگر کوئی سچ بولے تو اسے قتل کرا دیتے ہیں، یا قید کر دیا جاتا ہے، یا اس پر ظلم جو ہے وہ اس کے وار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، بنی اسرائیل کے لوگ تو اتنا دلیر ہو گئے تھے کہ وہ تو پیغمبروں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ آج کل بھی جو سچ بولتا ہے اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اور جو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی راز اس کے پاس ہے، وہ بتائے گا تو میرا جو ہے وہ سارا پول کھل جائے گا، تو اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ صورتحال ہے، اور زنا کرنا عام ہو گیا ہے، لواطت عام ہے، منڈے بازی، بے حیائی، فحاشی۔ لوط علیہ السلام کی ساری قوم تباہ ہو گئی تھی اس پر، اور آج کل لوگوں نے جنسی گناہوں کی بہت ساری ایسی شکلیں بنا لی ہیں جو پہلے کسی امتوں میں ہوتی نہیں تھیں۔ شراب پینا عام ہے، اسلامی ملکوں میں شراب خانے کھلے ہوئے ہیں۔ چوری کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ غبن کرنا، حکومت کے لوگ جو ہیں وزیر بنتے ہیں، مشیر بنتے ہیں، بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، لیکن وہ غبن کر کے لوگوں کا، جو عوام کا پیسہ ہوتا ہے، وہ سب کھا پی جاتے ہیں، لے جاتے ہیں، چوری کر جاتے ہیں۔ دھوکے سے دوسرے کا مال ہتھیا لینا کوئی برا نہیں سمجھا جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ دھوکہ دے کر پھر بھی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے، اور انہوں نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں، تو اس کو کیا وہ قریب آنے دیں گے؟ حکومت کے کارندے ہوں، حکمران ہوں، عوام ہوں، جس کا بھی جہاں داؤ لگتا ہے نا، وہ لگا لیتا ہے اور اسے گناہ تک نہیں سمجھتا۔ سوشل میڈیا آج کل کا دیکھیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بے حیائی، فحاشی، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، تہمت اور خوشامد پرستی اور منافقت سے بھرا پڑا ہے، اور انہی چیزوں کے پیسے لیتے ہیں وہ لوگ، اور ان برائیوں کو اس طرح عام کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، عام لوگوں کو بھی اس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو سورہ نور میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فحاشی کو ایمان والوں میں وہ پھیلاتے ہیں، دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، آخرت میں بھی۔ سچی گواہی کو چھپایا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور اس طرح سے فیصلے اپنی مرضی کے کرائے جاتے ہیں، انصاف بک جاتا ہے، سود عام ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جنگ ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کب تک دیکھے گا؟ آخر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جنگ کب تک لڑتے رہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے بدلنے کا۔ یتیم کا مال کھایا جاتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، جادو کرنے کو اپنا وہ حق سمجھتے ہیں،
اس طرح کی حالت ہے۔ اور رشوت کا لین دین عام ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن آج کل اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں رشوت کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا کچھ بھی، حالت ایسی بنا رکھی ہے۔ فخر و غرور تکبر عام ہے، دنیاوی حرص و ہوا سے لوگ بھرے پڑے ہیں، خواہشات نفسانی کی تکمیل کو فرض اولین سمجھتے ہیں، جو کہ سب سے بڑا شرک ہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 پڑھ لیں۔ قطع رحمی، والدین کی تعظیم کی بجائے دوسروں کی عزت کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور ان کے احکام کی تکمیل کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی ساری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا اس طرح۔ یاد رکھیں، اب انتظار کرو زلزلے کا، آسمانی عذاب کا، زمین میں دھنس جانے کا، اور پھر اللہ اس قوم کو بدل کر اور لے آئے گا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو لے جائے، فنا کر دے، تباہ کر دے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے، وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ لہٰذا اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے تو توبہ استغفار کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل کر دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر انتظار کرو، اب وقت قریب ہے یہ زمین میں دھنس جانے کا اور آسمانی عذاب کا، زلزلوں کا، اور اللہ کی ناراضگی کے کوئی اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں جس سے اللہ پوری قوم کو، پوری سب لوگوں کو جو ایک علاقے میں ظلم و ستم اور اللہ کے حکم کے خلاف اپنی زندگی بنا بیٹھے ہیں، ان کو اللہ تباہ کر کے دوسری قوم لے آئے۔ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اللہ کے پاس ساری قدرت ہے، وہ صرف کن کہتا ہے فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے۔ اللہ واحد ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے۔ تو آپ لوگ اپنے آپ کو سنبھالو۔ آپ نے دیکھا فرعون تھا، حامان تھا، نمرود تھا، کتنے بڑے بڑے، عاد کی قوم تھی، سمود کی قوم تھی، کتنے بڑے بڑے تھے لوگ، وہ سب تباہ ہو گئے، اللہ نے سب کو تباہ کر دیا۔ اللہ اس لیے حکم فرما رہا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ گے، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، تو وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تم سے وہ اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ قائم و دائم فرمائے اور سچی توبہ کر کے اپنا غلام بنائے۔ آمین۔